ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا اور درود و سلام بارگاہ خیر الانام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پیش کرنے کے بعد، لائق صد احترام آل اسلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو میرے پروردگار عالم کی ذات نے ان گنت فضائل سے نوازا ہے، اور انہی فضیلتوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کے قدم رنجا ہونے سے پروردگار عالم کی ذات نے مدینہ منورہ کو عظیم عزت اور رفعت عطا فرمائی۔ وہ مدینہ منورہ جسے پہلے یثرب کہا جاتا تھا، جو اس سے پہلے بیماریوں کی اماجگاہ تھی، صحت مند جاتا تھا، کمزور ہو جاتا تھا، طاقتور جاتا تھا، وہ کمزوری کا شکار ہو جاتا تھا، بیماریاں اسے گھیر لیتی تھیں، اور جو یثرب سے ہو کے آتا تھا اسے ملامت کی جاتی تھی کہ تو نے یثرب کا سفر کیوں کیا، لیکن میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، تو میرے رب کی ذات نے اس شہر خوباں کو اپنی رحمتوں اور محبتوں کی جگہ بنا دیا، اور وہی مدینہ منورہ جو صحت مندوں کو بیمار کرتا تھا، طاقتوروں کو کمزور کرتا تھا، جانے والوں کی لوگ ملامت کرتے تھے، میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے جانے سے اس جگہ کو یوں عظمتیں ملتی ہیں کہ اب کوئی بیمار جاتا ہے تو اسے شفا ملتی ہے، کمزور جاتا ہے تو طاقتور بن کے آتا ہے۔ اگر کوئی شخص حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرے اور مدینۃ الرسول حاضری کی سعادت حاصل نہ کر سکے تو اسے ملامت کی جاتی ہے کہ اس طیب، طاہر، بابرکت اور منور جگہ سے تو نے اپنے آپ کو محروم رکھا، اس لیے کہ اس جگہ کو میرے پروردگار عالم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ
علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اب رحمتوں، محبتوں اور عزتوں کی جگہ بنا دیا ہے، جیسا کہ بخاری شریف، مسلم شریف اور مسند احمد کی حدیث طیبہ ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہٰذِہِ طابہ ان اللہ سمی المدینۃ طابہ، کہ یہ اب برکت والی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس جگہ کو طابہ بنا دیا ہے، اس جگہ کو طیبہ بنا دیا ہے۔ اب یہ جگہ خوشبوؤں کا مرکز ہے، اب یہ جگہ محبتوں کی اماجگاہ ہے، اب یہ جگہ اہل ایمان کے دلوں کی طہارت کا سبب بننے والی ہے، اب یہ جگہ اہل ایمان کا مرکز و محور بن گئی ہے، اس لیے کہ اس جگہ کو میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین مبارک کو چومنے کی سعادت ملی ہے۔ اور میرے رب کی ذات نے جو مکہ کی فضیلت بیان کی، اس میں بھی ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد، کہ میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، وانت حل بہذا البلد، درا حالانکہ تورا بسیرا اس شہر میں ہے، یعنی مکہ کی قسم میرا پروردگار اس لیے کھا رہا ہے کہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں جلوہ افروز ہیں۔ تو جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جلوہ افروز ہونے سے میرا رب مکہ کی قسم کھاتا ہے، تو ہجرت کرنے کے بعد میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک جلوہ افروز ہوتے ہیں، اس لیے میرا رب ان جگہوں کو طیبہ اور طابہ بنا دیتا ہے، برکت والا بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان جگہوں کو خوشبوؤں کا مرکز بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا رب اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے اس شہر خوباں کی محبت سب کو نصیب فرمائے، اس مقدس جگہ کی حاضری سے سب کو مستفید فرمائے، ہر بندہ مومن کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور دل کو نور مدینۃ الرسول کے مقدس ذروں سے نصیب فرمائے، اس جگہ کی با ادب حاضری عطا فرمائے، اسی لیے کہ اب مدینۃ الرسول گناہ گاروں کو طیب اور طاہر کرنے والا ہے، بیماروں کو شفا دینے والا ہے، کمزوروں کو طاقتور بنانے والا ہے۔ اب جو مدینہ جاتا ہے لوگ اس پہ رش کرتے ہیں، اسے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بھی اس طیب، طاہر اور طابہ مقدس زمین کی زیارت بار بار نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔